بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے۔ مجلس صوم اکابر شیعہ اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سلسلے کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 285۔ ہیڈنگ ہے حفوات اغیار۔ نبوت کے محافظ اور کل ایمان کے والد کی مخالفت کے لیے دشمنان آل ابا نے چند روایات تراشی ہیں۔ ہم دل پر پتھر رکھ کر مذکورہ روایات نقل کرتے ہیں، پھر ان کا جواب لکھیں گے۔ نمبر 1، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 113، نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اس آیت کے ضمن میں یار لوگوں نے لکھا، جب ابو طالب کی وفات کا وقت ہوا تو رسول خدا ان کے سرانے تشریف لائے اور کہا، چچا جان، آپ نے پوری زندگی میری مدد کی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت کلمہ شہادت پڑھ کر بھی میری مدد فرمائیں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا، کیا تو اس وقت دین عبد المطلب سے منحرف ہونا چاہتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ابو جہل نے کہا، ہم نے پوری زندگی تجھ سے سنا تھا، تو کہا کرتا تھا کہ میں ابراہیم خلیل کی ملت پر ہوں۔ ابو طالب نے کہا، ہاں درست ہے، میں ہمیشہ تم سے یہی کہا کرتا تھا اور آج بھی تم سے یہی کہتا ہوں۔ ابو طالب کے اس جواب سے نبی اکرم مایوس ہو گئے اور فرمایا، چچا جان، البتہ میں آپ کی مغفرت کی دعا ضرور کروں گا۔ چنانچہ ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ رسول خدا نے ان کے لیے استغفار کیا تو اللہ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی۔ نمبر 2، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، مگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ سورہ القصص آیت نمبر 56۔ مذکورہ روایات پر ہم صرف یہی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں کہ معاویہ اور بنی امیہ کے عہد اقتدار میں اس طرح کی روایات وضع کی گئیں اور اس سے معاویہ اور دشمنان علی کو راضی کرنا مقصود تھا۔ اب ذرا آئیے اس روایت کے رجال پر ذرا نظر ڈالیں۔ یہ روایت سعید بن مسیب کی بیان کردہ ہے۔ اس نے اپنے والد سے یہ طرفہ روایت بیان کی۔ اس سلسلے میں پہلی گزارش تو یہ کہ موت کے وقت کسی بھی گھر کے اندر صرف قریبی رشتہ دار ہی موجود ہوتے ہیں، جبکہ راوی صاحب کسی بھی طرح سے بنی ہاشم کے رشتہ دار نہیں تھے۔ آخر انہوں نے یہ روایت کس سے حاصل کی، اس کی بھی انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت معاویہ دور کی حدیث ساز فیکٹری کی تیار کردہ ہے۔ ثانیاً، سعید بن مسیب آل محمد کے مشہور مخالفین میں سے تھا اور اس کی مخالفت کے اظہار کے لیے واقعی کی یہی روایت ہی کافی کہ اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے جنازے میں شرکت کی تکلیف گوارا نہیں کی تھی۔ واقعی لکھتے ہیں، جب امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات ہوئی تو مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد کے لوگ نماز جنازے میں شمولیت کے لیے جوق در جوق شریک ہوئے۔ سعید کا غلام جس کا نام حشرم تھا، اس نے سعید سے کہا، کیا آپ صالح خاندان کے صالح ترین فرد کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے؟ سعید نے کہا، اس مرد صالح کی نماز جنازہ سے 2 رکعت نماز پڑھنا مجھے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ ثالثاً، روایت کا اختلاف و اضطراب اس روایت کے خود ساختہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ صاحب کشاف کبھی لکھتے ہیں کہ یہ آیت ابو طالب کے استغفار سے منع کرنے کے لیے نازل ہوئی، پھر کبھی لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے اور انہوں نے والدہ کے لیے استغفار کی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور زمخشری نے یہ بھی لکھا کہ یہ آیت حضرت عبداللہ کے استغفار سے روکنے کے لیے نازل ہوئی، اور ایک قول یہ نقل کیا کہ یہ آیت مسلمانوں کو ان کے مشرک رشتہ داروں کے استغفار سے روکنے کے لیے نازل ہوئی۔ اور خود زمخشری نے اپنا رجحان یہ بیان کیا کہ اس آیت کے ذریعے سے حضرت کو ان کی والدہ کے استغفار سے منع کیا گیا، اور اس نظریے کے لیے اس نے یہ دلیل دی کہ ابو طالب کی وفات ہجرت سے پہلے مکہ میں ہو گئی تھی اور یہ آیت مدینہ میں رسول مآب کے اواخر عہد میں نازل ہوئی۔
اسی لیے اس آیت کو ابو طالب کے لیے قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ صاحب تقریب نے زمخشری کی اس دلیل کی تردید کرتے ہوئے لکھا کہ زمخشری کی یہ دلیل درست نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وفات ابو طالب کے بعد سے حضرت اپنی اواخر عمر تک ابو طالب کے لیے استغفار کرتے رہے ہوں، پھر اس سے اللہ نے منع کیا ہو۔ مذکورہ تعویل علیل کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ اس تعویل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایک طویل عرصے تک ابو طالب کے لیے استغفار کرتے رہے، اور استغفار کرنا صحیح نہ تھا۔ اور اس کے ساتھ اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء سے غلطی صادر ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی ان سے غلطی صادر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی اصلاح کر دیتا ہے۔ لیکن ابو طالب کے لیے سنی نظریہ باطل ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اگر ان کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ حضرت کم از کم 12 سال تک ابو طالب کے لیے استغفار کرتے رہے اور اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا حبیب غلطی کر رہا ہے، میں اس کی اصلاح کر دوں، نعوذ باللہ۔ جب اہل سنت مفسرین سے اور کچھ نہ بن سکا تو فخر رازی نے ایک عجیب تر بہانہ تراشتے ہوئے لکھا، ممکن ہے اس آیت کے نزول سے قبل مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز ہو اور آیت کے نزول کے بعد حرام قرار دیا گیا ہو، مگر رازی کو ابو طالب کی دشمنی نے اندھا کر دیا، کیونکہ اسے آیت کے یہ لفظ نظر ہی نہیں آئے۔ اللہ نے فرمایا ما کان لنبی، لفظ کانا فعل ماضی ہے، اور جب کان فعل مضارع پر داخل ہوا تو اسے ماضی استمراری میں بدل دیتا ہے۔ مفہوم یہ بنا کہ جب سے رسول نے مسلسل استغفار کیا ہے تب سے یہ عمل درست نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اگر مذکورہ روایت کو درست بھی مان لیا جائے تو یہ روایت ابو طالب کے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ روایت میں یہ الفاظ وارد ہیں، میں عبد المطلب اور ابراہیم کے دین پر مر رہا ہوں۔ واضح ہے کہ عبد المطلب اور ابراہیم دونوں ہی مسلم تھے، اور جلال الدین سیوطی نے اس موضوع کے اس بات پر ایک رسالہ تحریر کیا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ آبائے پیغمبر مسلم تھے اور اللہ نے اپنے حبیب سے یہ وعدہ کیا ہے، اور عنقریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر خدا نخواستہ رسول خدا کے والدین اور دادا غیر مسلم اور دوزخ میں جائیں تو حبیب خدا کبھی راضی نہیں ہوں گے، جبکہ اللہ نے انہیں راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ سابقہ روایت کے الفاظ پر پھر توجہ فرمائیں جس میں یہ لفظ ہے کہ میں ملت ابراہیم پر مر رہا ہوں اور میں پوری زندگی ملت ابراہیم پر رہا۔ اب اگر مذکورہ جملے کی وجہ سے کوئی شخص ابو طالب کو کافر ٹھہراتا ہے تو وہ خود کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اور رسول اکرم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے میں ملت ابراہیم پر ہوں، اور قرآن مجید میں حضرت یوسف کا یہ قول بھی موجود ہے، اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم و اسحاق و یعقوب کی ملت کی اتباع کی ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 38۔ اور اگر بغرض محال ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہ آیت ابو طالب اور دیگر مشرکین کے متعلق نازل ہوئی، پھر بھی اس سے ابو طالب کا کفر ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو طالب کے لیے مسلسل دعائے خیر فرمایا ہی کرتے تھے، اور چند دیگر صحابہ جنہیں ابو طالب کے ایمان کا علم نہیں تھا انہوں نے بھی پیغمبر اکرم کی دیکھا دیکھی اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے خیر شروع کر دی، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم یہ تھا کہ نبی اکرم کی دعائے خیر تو صحیح ہے کیونکہ وہ ایک مسلم کے حق میں کرتے ہیں، لیکن تمہاری دعائے خیر اپنے بزرگوں کے لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ تمہارے بزرگ مشرک تھے۔ دوسری آیت کے متعلق ہم یہ عرض کریں گے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مِنْ أَحْبَبْتَ کی آیت بھی با اتفاق مفسرین مدنی ہے، اور بی بی عائشہ فرماتی کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب وہ میرے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور ہر صاحب عقل یہ بات جانتا ہے کہ بی بی عائشہ کی رخصتی مدینے میں ہوئی تھی، اور اس مدنی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جس سے محبت کریں اسے ہدایت فراہم نہیں کر سکتے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات مکے میں ہو چکی تھی۔ جب ابو طالب زندہ ہی نہیں تھے تو اللہ کو کون سی ضرورت پیش آئی تھی وہ یہ کہتا کہ آپ جس سے محبت کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ہدایت بھی دے سکیں۔
اور اگر بغرض محال یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس آیت کا تعلق ابو طالب سے، تو مقصد آیت یہ ہوگا کہ ہدایت کسی بھی شخص کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب خدا کی طرف سے اس کی بھلائی مطلوب ہو، اور آپ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے، اور ہدایت حقیقی پر صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ابو طالب کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں اگر اس آیت کو ابو طالب کے لیے مان لیا جائے تو من عجبتو کے الفاظ بتاتے کہ ابو طالب محمد مصطفیٰ کے محبوب تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں سے محبت نہ کرو۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 1۔ اب اگر لا تحدی والی آیت ابو طالب کے متعلق ہے تو خدا را ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر نعوذ باللہ ابو طالب مومن نہ تھے تو رسول خدا نے ان کو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ایمان کی مضبوط ترین رسی اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض کرنا ہے۔ یعنی ایمان جب ہی قائم و مستحکم رہ سکتا ہے جب انسان اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک مشہور دعا کے جملے ہیں، اس اللہ کی حمد ہے جس نے کسی فاجر کو میرا محسن نہیں بنایا، جس کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا، کیونکہ فاجروں کی محبت آتش دوزخ کی موجب ہے۔ الغرض ایمان کا کمال یہی کہ انسان اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے، اور اگر خدا نخواستہ ابو طالب صاحب ایمان نہ تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کیوں کرتے تھے؟ شیخ سیوطی نے ذخائر العقبہ سے نبی اکرم کی یہ حدیث نقل کی۔ آپ نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اپنے والد اور والدہ اور اپنے چچا اور زمانہ جاہلیت کے اپنے ایک بھائی کے لیے شفاعت کروں گا۔ خدا تعصب کا برا کرے۔ اہل سنت علماء نے درج ذیل حدیث لکھنے کے بعد تحریر کیا کہ ابو طالب کے لیے اس حدیث کی تعویل کی جائے اور یوں انہیں حضرت کی شفاعت کی وجہ سے دوزخ کے سخت عذاب سے نکال لیا جائے گا اور ہلکے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ملاؤں کی خود ساختہ تعویل ہے جس کی تائید قرآن و حدیث سے کہیں بھی نہیں ہوتی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین علیہم السلام کی سند سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر اس صلب اور شکم کو حرام کیا جس میں تو رہائش پذیر رہا، اور جس چھاتی نے تجھے دودھ پلایا اور جس کی گود میں تیری پرورش ہوئی، ان کو بھی اللہ نے دوزخ پر حرام کیا ہے۔ اور تاریخ کا ہر طالب علم اس حقیقت سے باخبر ہے کہ رسول اکرم نے ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی گود میں پرورش پائی۔ ازبغ بن نباتہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میرے والد اور میرے دادا عبد المطلب اور ہاشم اور عبد مناف نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، وہ سب کے سب خدا پرست تھے اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور دین ابراہیم سے وابستہ و پیوستہ تھے۔ ایک روایت میں کہ امیر المومنین علیہ السلام رہبہ کوفہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے گستاخی کرتے ہوئے کہا، آپ کو جو مقام حاصل ہونا تھا وہ تو حاصل ہو گیا، لیکن آپ کے باپ کو آتش دوزخ میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، خدا تیرے منہ میں خاک ڈالے، اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کو حق کے ساتھ بشیر بنا کر بھیجا، اگر میرے والد تمام روئے زمین کے گناہ گاروں کی بھی شفاعت کرے تو اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے باپ کو دوزخ کا عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کا بیٹا جنت و دوزخ کے بانٹنے والا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اسلام کی پہلی نماز جماعت رسول خدا کرا رہے تھے اور علی آپ کے دائیں جانب کھڑے تھے کہ ابو طالب کا وہاں سے گزر ہوا اور جعفر ابو طالب کے ساتھ تھے۔ ابو طالب نے جعفر سے فرمایا، اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ نماز پڑھو۔ جعفر آئے اور وہ حضرت کی بائیں جانب آ کر کھڑے ہو گئے۔ رسول خدا نے انہیں نماز پڑھائی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو ابو طالب نے یہ شعر پڑھے، بے شک علی اور جعفر مصائب و حوادث سے دنیا کے وقت جواں مرد ہیں، خدا کی قسم میں نبی کو نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی میرے صاحبان حسب بیٹے اسے تنہا چھوڑیں گے۔ علی اور جعفر تم اسے تنہا نہ چھوڑو اور اپنے اس ابن ام کی
مدد کرو جس کا باپ، ماں اور باپ کی طرف سے میرا سگا بھائی تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیں: اے خدا کی طرف سے مجھ پر گواہی دینے والے گواہ رہنا، میں احمد کے واحد لا شریک رب پر ایمان رکھتا ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اشعار بھی ملاحظہ فرمائیں: کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ محمد کے قتل ہو جانے پر بھی شرم و حیا سے بیٹھے رہیں گے اور بلند اور گندم گوں نیزے خون سے تتر بتر نہ ہوں گے؟ بیت اللہ کی قسم، تم نے جھوٹ کہا تھا۔ تم اس وقت جانو گے جب حتیم اور زمزم میں کھوپڑیاں اڑائی جائیں گی اور ایک قوم لوہے میں ڈوبی ہوئی تمہاری طرف بڑھے گی جو اپنے شرف سے ہر مجرم کو دور کرے گی، اور رشتے کاٹ دیے جائیں گے اور دوستوں کو بھول جائیں گے، اور ایک مجرم کے بعد دوسرے مجرم کو حملے سے ڈھانپ دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ تمہاری بغاوت اور گمراہی اور ہمارے معاملات میں بری طرح کی مداخلت کی وجہ سے ہوگا۔ ہمارے متعلق یہ نہ سوچنا کہ ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے، اور جس قوم میں محمد جیسا فرد ہو اسے دشمن کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ یہ سب کچھ تمہیں ہوشیار و خبردار کرنے کی غرض سے کہا ہے تاکہ ہوشیار کرنے سے قبل جنگ نہ ہو۔ درج بالا اشعار کو حسین بن بشر آمدی نے اپنی کتاب محلول القبائل میں لکھا ہے۔ شرح دیوان علی میں مرقوم ہے: جب کفار نے بنی ہاشم کے مقاطع کا معاہدہ کیا تو ابو طالب نے مکہ شہر کو چھوڑ دیا اور محمد مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے پہاڑ کی گھاٹی میں آ گئے، جسے آج تک شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو طالب دن رات حضرت کی نگہبانی فرماتے تھے، اور رات کے وقت محمد مصطفیٰ کے بستر پر کبھی خود سوتے تھے اور کبھی علی کو ان کے بستر پر سلایا کرتے تھے۔ اور جب کسی نے اس عمل کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا: مبادا کسی کافر کو محمد کے بستر کا علم ہو جائے اور وہ شب خون مارنے کے لیے گھاٹی میں چلا آئے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اور میرے بیٹے قتل ہو جائیں، لیکن اللہ کی امانت میں خیانت نہ ہو۔ ابو طالب نے اپنی اولاد اور رشتہ داروں کو بھی محمد مصطفیٰ کی مدد و نصرت کی ہمیشہ وصیت فرمایا کرتے تھے۔ درج ذیل اشعار کا تعلق بھی اسی مفہوم کے ساتھ ہے: میں اپنے فرزند علی اور سردار قوم عباس کو نبی کی نصرت کی وصیت کرتا ہوں، اور شیر بیشہ شجاعت حمزہ اور جعفر کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ نبی سے دشمنوں کو ہٹائے رکھیں۔ میری ماں اور اس کی تمام اولاد تم پر قربان ہو۔ لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے تم محمد کی ڈھالیں بن جاؤ۔ روایت زہا معاویہ کے دور حکومت میں آل محمد کی مخالفت اور ان کے مخالفین کی فضیلت میں تھوک کے حساب سے روایات وضع کی گئیں، اور ان دلخراش روایات میں سے ایک روایت یہ بھی تراشی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو طالب دوزخ کی ایک وادی میں ہے اور اہل دوزخ میں سے اسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے، اسے سب سے ہلکا عذاب دیا جاتا ہے، اور وہ ہلکا عذاب یہ کہ اسے دوزخ کے انگاروں پہ کھڑا کیا جاتا ہے جس کی تپش سے اس کا دماغ کھول اٹھتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس خود ساختہ روایت کے وضعی ہونے کے متعلق ہم یہ کہیں گے کہ جنت و دوزخ میں تو تمام لوگ قیامت کے بعد جائیں گے، لیکن یار لوگوں نے ابو طالب کے احسانات کا صلہ یہ دیا کہ انہیں قیامت سے پہلے ہی دوزخ میں پہنچا دیا۔ علاوہ ازیں اس روایت کا راوی آل محمد کا مشہور دشمن مغیرہ بن شعبہ ہے، اور اس کی آل محمد سے عداوت ارباب تاریخ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور جمیل نامی عورت سے اس نے زنا کیا تھا، اور اس پر گواہوں نے گواہی بھی دی تھی، لیکن چند سیاسی مصالحت کی وجہ سے اس پر حد شرعی جاری نہیں کی گئی تھی۔ ایسے دشمن آل محمد اور عیاش شخص سے اسی قسم کی روایت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ باقی رہا اہل سنت کا یہ اعتراض کہ ابو طالب نے کھل کر کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تھا، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے کہ ان کے اس فعل میں بھی مصلحت کار فرما تھی۔ اگر وہ کھل کر کلمہ پڑھتے تو مشرکین مکہ کو قتل محمد سے باز نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ کی زندگی بچانے کے لیے انہوں نے ظاہری طور پر کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور حقیقت ایمان کے متعلق فاضل نیشاپوری نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں امام غزالی کا یہ قول نقل کیا ہے:
جو شخص اللہ کو دلیل سے مان لے اور ایمان کو دل میں چھپائے رکھے اور اسی حالت میں مر جائے یا اسے کلمہ شہادت کہنے کا وقت ملے لیکن وہ زبان سے کلمہ نہ پڑھے تو ایسا شخص مومن ہے۔ غزالی کے اس قول کے بعد ایمان ابو طالب پر بحث کرنا فضول ہے۔ ہمیں علماء اہل سنت کے متضاد معیار دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ کہ عباس فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن مصلحت اسلام کی وجہ سے انہوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، اور رسول خدا نے بھی انہیں ایمان پوشیدہ رکھنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ علماء اہل سنت ہمیں بتائیں کہ عباس کے ایمان کو تو تسلیم کر لیا جاتا ہے، لیکن ابو طالب کے ایمان سے انکار کیا جاتا ہے۔ آخر اس انکار کی کیا وجہ ہے؟ اور کیا اس انکار میں محبت معاویہ بنی امیہ تو شامل نہیں ہے؟ اور اہل سنت کے علماء کے بعض فیصلے انتہائی مضحکہ خیز ہوتے ہیں۔ تمام مسلمان اور دنیا کے تمام یہود و نصارہ فرعون کو کافر تسلیم کرتے ہیں، جبکہ ان کے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا فرعون مسلمان اور عارف باللہ شخص تھا، وہ صرف اپنی حکومت کی مصلحت کی وجہ سے عناد کرتا تھا۔ ہمیں تعجب ہے اگر ماننے پر آ جائے تو فرعون کو عارف باللہ مان لیں اور تب باقی انکار کرنے پر تل جائیں تو محسن اسلام ابو طالب کا انکار کر دیں۔ اور آئیے ایک اور ناسبی کی گفتگو بھی پڑھ رہے ہیں۔ فضائل الشیعہ نامی کتاب کا مؤلف ایک معتصب سنی تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا رافضی ابو طالب کے ظاہری کفر کے باوجود بھی اسے مومن کہتے ہیں، اور وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے تمام آئبہ محد اور مسلمان تھے۔ اور کیا رسول خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے ابو طالب کو دوزخ کی ایک گھاٹی میں دیکھا ہے؟ حضرت نے یہ منظر شب معراج میں ملاحظہ کیا تھا۔ محمد بن حسن نے اپنی کتاب موتا میں یہ مسئلہ لکھا ہے، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، اور اس کی دلیل انہوں نے پیش کی کہ علی بن حسین اور اسامہ بن زید نے روایت کی کہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو رسول خدا نے عقیل اور طالب کو ان کی میراث دی تھی اور علی اور جعفر کو اس کی میراث سے محروم رکھا تھا۔ اور شیعوں کی اس سے بڑھ کر مزید نالائقی کیا ہو سکتی ہے کہ حضرات شیخین کی مشہور جافشانی اور اثار کے باوجود انہیں کافر کہتے ہیں، اور حضرت عباس جن کو اللہ نے عزت و کرامت سے مخصوص کیا تھا اور ان کی عظمت پر پوری ملت اسلامیہ کا اجماع ہے، یہ لوگ اس کو ضعیف الرائے قرار دیتے ہیں۔ اور عباس کی عظمت کی اس سے زیادہ مضبوط دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب عبد المطلب کی وفات ہوئی تو انہوں نے عباس کو وصیت کی تھی، جبکہ عباس سب سے چھوٹے تھے۔ مگر اس تمام تر عظمت کے باوجود بھی شیعہ علماء انہیں ضعیف الرائے کہتے ہیں، اور ان کی عظمت و جلالت کو اتنی پسند آئی اور ان کی عظمت و جلالت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد میں خلافت رکھ دی اور قیامت تک ان کی اولاد میں خلافت قائم رہے گی۔ اور اس کے برعکس اللہ نے اولاد ابو طالب کو ایک دیہات میں بھی اقتدار دینا گوارا نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی شیعہ اپنی جہالت کی وجہ سے انہیں امام مفترض اطاعت سمجھتے ہیں۔ جواب مومن شیخ اجل عبدالجلیل رازی نے مذکورہ ناسبی کے جواب میں کتاب نقص میں تحریر فرمایا ہے۔ اس ناسبی کا یہ کہنا ہے کہ رافضی ابو طالب کے ظاہری کفر کے باوجود بھی اسے مومن کہتے ہیں۔ نمبر 1، مجھے تو آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ابو طالب نے اپنے کفر کا مظاہرہ کب کیا تھا، اور جملہ نواسب سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں بتائیں کہ کیا ابو طالب نے کفر کا مظاہرہ اس وقت کیا تھا جب رسول خدا یتیم تھے اور کسی چچا اور کسی رشتہ دار نے ان کی کفالت کو اپنے ذمے نہیں لیا، مگر ابو طالب نے ان کی پرورش کی تھی اور ان کو جوان کیا، تو کیا ان کا یہ عمل کفر کا مظاہرہ تھا؟ نمبر 2، یا ابو طالب نے اس وقت کفر کا مظاہرہ کیا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور ساری قوم ان کی دشمن بن گئی، اور اس مشکل گھڑی میں ابو طالب نے آپ کی امداد کی اور اپنی حکمت عملی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ فراہم کیا۔ کیا یہی اقدام ابو طالب کے کفر کا مظاہرہ تھا؟ نمبر 3، یا ابو طالب نے اس وقت کفر اختیار کیا تھا جب رسول خدا علی مرتضیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو طالب نے اپنے بیٹے جعفر سے فرمایا اپنے چچا زاد بھائی کے دوسری طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھو، تو کیا ابو طالب کا یہ اقدام نواسب کی نظر میں کفر کا آئینہ دار تھا؟ نمبر 4، یا ابو طالب نے اس وقت کفر اختیار کیا تھا جب انہوں نے اہل حبشہ کو خط تحریر کیا تھا جس میں انہوں نے اپنے یہ اشعار لکھے تھے،
بادشاہ حبشہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد بھی موسیٰ اور مسیح ابن مریم کی طرح ایک نبی ہیں۔ محمد بھی ویسی ہی ہدایت لے کر آئے ہیں جیسی ہدایت وہ دونوں لائے تھے، اور وہ سب کے سب حکم خدا سے ہدایت و رشد کا پیغام دیتے تھے۔ تم محمد کا تذکرہ اپنی اس کتاب میں پڑھتے ہو، یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تم کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اسلام قبول کرو، کیونکہ حق کا راستہ تاریک نہیں ہوتا۔ تو کیا ابو طالب نے یہ اشعار لکھ کر کفر کا مظاہرہ کیا تھا؟ نمبر 5، جب ابو طالب نے روسیائے قریش کے سامنے اپنے دونوں بیٹوں کو خطاب کر کے کہا تھا، یقیناً علی اور جعفر ایسے جوان ہیں جو حوادث دہر کے مطابق حوادث دہر کے وقت پامردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں نبی کو تنہا کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی اپنے ذی حسب بیٹے نبی کو تنہا چھوڑیں گے، اور نہ ہی میرے ذی حسب بیٹے نبی کو تنہا چھوڑیں گے۔ تم دونوں سن لو، نبی کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا اور اپنے ابن ام کی مدد کرتے رہنا، جو کہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ یہ اشعار سابقہ صفحات پر موجود ہیں، قارئین وہاں سے انہیں پڑھ لیں۔ تو کیا یہ شعر کہہ کر ابو طالب نے کفر کا مظاہرہ کیا تھا؟ نمبر 6، جب حضرت کی برکت سے باران رحمت کا نزول ہوا تو ابو طالب نے خوش ہو کر نبی اکرم کا یہ قصیدہ پڑھا تھا۔ سفید اور نورانی چہرے والا محمد ایسا ہے کہ اس کے چہرے کی وجہ سے بادل برسنے لگتے ہیں، یتیموں کا مربی اور بیوگان کو پناہ دینے والا ہے۔ تو کیا ابو طالب نے اشعار کہہ کر اپنے کفر کا ثبوت فراہم کیا تھا؟ نمبر 7، یہ ابو طالب نے اس وقت کفر کیا تھا جب انہوں نے اپنے موت کے لمحات میں علی اور عباس و حضرت کی نصیحت کی حضرت کی نصرت کی وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، میں بابرکت نبی کی مدد کے لیے اپنے بیٹے علی اور قوم کے سردار عباس کو وصیت کرتا ہوں۔ تو نواسب ہمیں جواب دیں کہ کیا انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں رسول خدا کی نصرت کی وصیت کر کے کفر کا مظاہرہ کیا تھا؟ نمبر 8، اور یہ ابو طالب اس لیے کافر بنے کہ انہوں نے زندگی بھر کسی کو رسول خدا کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت کو مکہ میں اپنا کوئی ناصر نظر نہ آئے تو آپ کو ہجرت کرنا پڑی تھی۔ کیا نواسب نے اس خوشخبری کو کبھی نہیں سنا کہ جبرائیل امین نے رسول خدا سے کہا تھا کہ اللہ نے دوزخ کے لیے اس پشت اور شکم کو حرام کیا جن میں تو رہا، اور اللہ نے اس چھاتی پر دوزخ حرام کی جس نے تجھے دودھ پلایا، اور اللہ نے اس گود پر دوزخ حرام فرمائی جس میں تو نے پرورش پائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا کے والدین اور بی بی حلیمہ اور ابو طالب اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد جنتی ہیں، اور اگر ہم نے ایمان ابو طالب کی بحث شروع کر دی تو کتاب کا حجم زیادہ ہو جائے گا۔ اور ناظمی مذکور نے لکھا ہے کہ طرفہ یہ ہے کہ شیعہ شیخین کی اتنی وفاداری کے باوجود بھی انہیں کافر کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ طرفہ یہ ہے کہ ناظمی اتنے اندھے اور جاہل ہو چکے کہ اپنے ایک خلیفہ راشد کے باغی معاویہ کو بھی امیر المومنین مانتے ہیں، جبکہ بغاوت بہت بڑا جرم ہے، اور رسول خدا کی یہ حدیث کتب صحاح میں موجود ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور عمار ان کو جنت اور باغی ان کو دوزخ کی طرف دعوت دیں گے۔ اور ارباب تاریخ کو بخوبی علم ہے کہ عمار حضرت علی علیہ السلام کی حمایت کرتے ہوئے جنگ صفین میں معاویہ کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، اور رسول خدا نے فرمایا تھا کہ عمار کے قاتلوں کا گروہ باغی اور دوزخی ہوگا۔ اس کے باوجود بھی خدا جانے ناظمی اتنے اندھے کیوں ہو گئے کہ وہ معاویہ کو امیر المومنین کہتے ہوئے نہیں تھکتے، جبکہ رسول خدا نے تو اسے باغی اور اس کے پورے گروہ کو دوزخی فرمایا تھا۔ علاوہ ازیں ناظمی مذکور کا یہ کہنا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے شب معراج ابو طالب کو دوزخ کی گھاٹی میں دیکھا جہاں آتش دوزخ کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا تھا، تو یہ بھی بے سروپا بات ہے، کیونکہ یہ روایت معاویہ کی خوشنودی کی غرض سے بنائی گئی ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ شعب ابی طالب میں پیش آیا تھا۔
اگر واقع معراج شعیب ابی طالب میں پیش آیا تو پھر اس روایت کے جھوٹا ہونے میں ذرا برابر بھی اشکال باقی نہیں رہتا، کیونکہ شعیب ابی طالب کے عرصے میں تو ابو طالب زندہ تھے، اور زندہ شخص کو دوزخ میں دکھانا ناسبیوں کا ہی کرشمہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نواسب کے اصول دین میں عدل سرے سے شامل ہی نہیں ہے، اور ان کا عقیدہ یہ کہ جزا عمل پر موقوف نہیں بلکہ مالک الملک کے مشیت و ارادے کے تحت ہے۔ اسی لیے نواسب کے عقیدے کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ جنت و دوزخ کا جب تعلق عمل سے نہیں تو پھر ابو طالب مسلمان تھے، مگر جنت کا تعلق عمل سے نہیں تھا بلکہ ارادہ خداوندی سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے اسے مسلمان ہونے کے باوجود بھی دوزخ میں دھکیل دیا، اور پھر اس بات کا احتمال بھی موجود ہے کہ اللہ ابو جہل کافر کو بھی جنت میں بھیج دے۔ اسی لیے نواسب کے عقیدے کو اگر معیار بنا لیا جائے تو کسی شخص کے دوزخی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر تھا، اور کسی کے جنتی ہونے کے لیے یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ مسلمان بھی تھا، کیونکہ نواسب کا عقیدہ یہی کہ جنت و دوزخ اعمال کا صلہ نہیں بلکہ مشیت پروردگار کا نتیجہ ہے۔ اور ایسا عقیدہ رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ نماز و روزہ ترک کر دے، کیونکہ وہ نماز تو اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور ادھر اللہ کے ہاں عدل ہی نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اس کی نماز دے کر رحمت کی بجائے اس پر لعنتی نہ کر رہا ہو۔ ناسبی نے محمد بن حسن کی کتاب موتا کے حوالے سے لکھا ہے کہ مومن کافر کی میراث حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کافر مسلمانوں کی میراث حاصل کر سکتا ہے۔ ہماری نظر میں محمد بن حسن کی اس فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہماری نظر میں صاحب موتا کا قول اور بول دونوں برابر ہیں، اور اس کا قول ہمارے لیے ہرگز حجت نہیں ہے۔ مذکورہ طرفہ فتوے کا عجیب پہلو یہ کہ کافر مسلمانوں کی میراث حاصل نہیں کر سکتا، اور مسلمان بھی کافر کی میراث حاصل نہیں کر سکتا۔ اس فتوے کا پہلا حصہ تو درست ہے، کیونکہ کفر معنی ارث ہے، لیکن اس کا دوسرا حصہ سراسر غلط ہے، کیونکہ معنی تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک مسلمان کو کافر کا وارث کہنا ایک مسلمان کو کافر کا وارث تسلیم نہیں کیا گیا۔ علاوہ ازیں ناسبی نے امام زین العابدین علیہ السلام اور اسامہ بن زید پر جھوٹ تلاشا ہے کہ حضرت نے جب ابو طالب کی میراث تقسیم کی تو اس کے دو کافر بیٹوں یعنی عقیل و طالب کو میراث کا حصہ دیا، اور علی و جعفر کو میراث کا حصہ نہیں دیا، حالانکہ یہ دروغ بے فروغ ہیں، جبکہ ابو طالب کی میراث میں سے حضرت علی علیہ السلام کو ان کے والد کی زرہ اور تلوار بطور میراث حضرت نے عطا فرمائی تھی۔ اور اس ناسبی کا یہ کہنا کہ شیعہ شیخین کو کافر کہتے ہیں، ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی سابقہ حفاظ کی طرح سے ہم پر ایک تہمت ہے۔ ہم شیخین کو کافر ہرگز نہیں کہتے، بلکہ حدیث رسول کے تحت ہمارا عقیدہ تو بالکل سیدھا سا ہے کہ علی سے جنگ کرنے والا کافر ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ شیخین نے حضرت علی سے کبھی جنگ ہی نہیں کی تھی، لہٰذا ہمیں ان کی تکفیر کی کیا ضرورت ہے۔ اور ناسبی مذکور کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو عزت و کرامت سے نوازا تھا، مگر شیعہ اتنے نااہل ہیں کہ وہ انہیں ضعیف الرائے کہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ ناسبی نے یہ بھی جھوٹ ہی لکھا، ہم نے عباس کو کبھی ضعیف الرائے نہیں کہا، البتہ ناسبی انہیں ضعیف الرائے سمجھتے ہیں، اور اس کا الزام غریب شیعوں کے سر پر تھوپتے ہیں، کیونکہ اگر نواسب کی نگاہ میں عباس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو وہ انہیں اپنا امام تسلیم کرتے، مگر سقیفہ میں اتنی قرابت و کرامت کے باوجود بھی کسی نے انہیں درخور اتنا نہیں گردانا، اور ان کے بجائے ایسے شخص کو امام منتخب کر لیا جسے عباس جتنی عزت و کرامت ہرگز حاصل نہ تھی۔ اب اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ خلافت خدا کی طرف سے تھی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ نے عباس کو قابل اعتنا نہیں سمجھا اور ان کے بجائے حضرت ابو بکر کو خلافت دے دی، اور اگر اس کے برعکس یہ عقیدہ رکھا جائے کہ خلافت امت کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے خلیفہ بنا دے، تو پھر یہ معنی ہوں گے کہ امت نے ہی عباس کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور عزت و کرامت رکھنے کے باوجود ان کے غیر کو ان کا حاکم بنا دیا گیا، اور یوں ناسبی کی یہ کیفیت ہے۔
الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ حضرت عباس کے متعلق نازبی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی عظمت کے ثبوت کے لیے یہ کہنا ہی کافی کہ اس کے والد عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت انہیں اپنا وصی مقرر کیا تھا۔ ہم نازبی سے یہ کہیں گے کہ جب آپ کا معیار یہ کہ جسے ابو طالب اپنا وصی بنائے اور وہ تو باقی بھائیوں سے افضل ہے، تو کم از کم آپ اپنے معیار کو رسول خدا تک بھی ضرور لے آئیں، کیونکہ جسے عبد المطلب اپنا وصی بنائے وہ تو باقی لوگوں سے افضل ہوا، اور جسے رسول اکرم اپنا وصی بنا کر دنیا سے رخصت ہو وہ دوسروں سے افضل نہ ہو بلکہ دوسروں سے مفضول اور دوسروں کی رعایا ہو۔ جب عبد المطلب کا وصی محترم ہے تو پھر رسول کا وصی محترم کیوں نہیں ہے، اور وہ دوسروں سے افضل کیوں نہیں ہے؟ علاوہ ازیں ہم نازبی مذکور سے کہیں گے، آپ تو کہتے کہ عبد المطلب نے عباس کو اپنا وصی مقرر کیا تھا، لیکن یہ کیوں نہیں کہتے کہ عبد المطلب نے محمد کی کفالت کے لیے ابو طالب کو اپنا وصی مقرر کیا تھا؟ ہم خواہ کی بحث میں الجھنا نہیں چاہتے، ہم مان لیتے ہیں کہ اگر عبد المطلب نے عباس کو اپنی دولت، مکانات اور گھریلو امور کی وصیت کی ہوگی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عبد المطلب نے ابو طالب کو محمد کی وصیت کی تھی۔ خدارا ہمیں یہ بتایا جائے کہ دولت مکانات کا وصی بہتر ہے یا کفالت محمد کا وصی بہتر ہے؟ نازبی کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے اولاد عباس میں خلافت کا سلسلہ جاری رکھا، اور قیامت تک خلافت کا سلسلہ ان کی نسل میں جاری رہے گا۔ نازبی کے مذکورہ جملوں کو دیکھ کر ہمارے قائرین سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نے اپنی کتاب میں جو عہد عباسیہ میں لکھی گئی تھی اور ان الفاظ سے وہ خدا کو ناراض کر کے بنی عباس کے حکمرانوں کی خوشامد کرنا چاہتا تھا، لیکن آج اگر وہ زندہ ہوتا تو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ بنی عباس سے خلافت مدت ہوئی نکل چکی ہے، اور ہلاکو خان کے ہاتھوں سے ان کی حکومت تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور آج وہ سامان عبرت بن چکے ہیں، حالانکہ ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے نازبی کے ان خوشامدانہ جملوں کو غلط ثابت کر کے در حقیقت عقل مند لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جیسا کہ اس کا آخری دعویٰ غلط ہے، اسی طرح سے اس کی پہلی باتیں بھی غلط ہیں اور عوام فریبی پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابن ابی الحدید کو جزائے خیر دے، جس نے ابو طالب اور اس کے فرزند ارجمند کی جانثاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نظم کی تھی۔ اگر دنیا میں ابو طالب اور اس کا بیٹا نہ ہوتے تو دین کبھی قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک نے مکے میں پناہ دی اور حفاظت کی، اور دوسرا یسرب میں موت کی وادی میں گھستا رہا۔ ایک نے ہدایت کے دروازے کو کھولا اور دوسرا بلندیوں کی انتہا تک پہنچا۔ کسی جاہل کی لغو باتوں اور کسی دیکھنے والے کے تجاہل عارفانہ کی وجہ سے ابو طالب کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جس طرح سے صبح روشن کو دیکھ کر کوئی شخص اسے تاریخی تصور کرے تو صبح کی روشنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پارٹ نمبر 18 اپنے اختتام کو پہنچا۔